تیسرے عشرے میں دو خاص عمل ہیں، ایک کو اعتکاف کے نام سے جانا جاتا ہے اور دوسرے کو لیلۃ القدر، شب قدر کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے تاکید فرمائی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ آپ میرے گھر کو پاک اور صاف کیجئے، صاف اور شفاف کیجئے۔ کیوں؟ للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بستی میں سے، محلے میں سے، گاؤں میں سے، علاقے میں سے چند افراد یا چند کو بھی چھوڑیے، صرف ایک آدمی اعتکاف کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی ایک بھی نہیں کرتا ہے تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ آپ بیویوں سے جماع مت کیجئے، مباشرت مت کیجئے، درا حالے کہ آپ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ فقہاء کرام یہاں سے یہ مسئلہ استنباط فرماتے ہیں کہ آپ عید کا چاند نظر آنے تک مسجد سے ہلیں گے نہیں، رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن مسلسل مسجد کے کونے میں رہیں گے، مسجد میں رہیں گے، گھر نہیں جائیں گے۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اعتکاف کی واقعی کوئی اہمیت ہے۔ اعتکاف کی فضیلت کو سمجھنا چاہتے ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کے بعد درجہ نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 63 سال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے۔ ہر سال آپ اہتمام فرماتے تھے اعتکاف کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تسلسل کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے آخری عشرے میں۔ کئی ساری روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کان یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس کی ضرورت یہ ہے کہ شب قدر کو پانے کے لیے، لیلۃ القدر کے فیوز اور برکات کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ رات پورے سال میں گھومتی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ ہے پورے رمضان میں سے کوئی ایک رات ہے، اور اکثر روایات میں اور جمہور علماء اور محدثین کے اقوال کے مطابق یہ 27ویں شب کو ہوتی ہے، یہ 27ویں شب میں ہوتی ہے، آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ طاق رات مطلب 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان راتوں میں یہ گھومتی رہتی ہے۔ تو اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت محمدیہ کو یہ کر کے دکھایا کہ میں آخری عشرے کا اعتکاف کر رہا ہوں۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو اس میں تلاش کرنا ہے۔ تو لیلۃ القدر چونکہ طاق راتوں میں گھومتی ہے، تو اس لیے تمہارے لیے کسی رات کو خاص نہیں کیا جا رہا ہے، کسی رات کو متعین نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ تمہارے لیے عمل بتایا جا رہا ہے من جانب اللہ کہ اگر تم یہ عمل کرو گے تو وہ جس بھی رات میں ہوگی تم اس کو پالو گے، تم اس کی فیوز و برکات حاصل کر لو گے، بشرطے کہ تم اعتکاف کرو گے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس عشرے کا اعتکاف کرے۔ اگر ہر انسان نہیں کر سکتا، پوری بستی نہیں کر سکتی، چونکہ بشری تقاضے ہوتے ہیں، تو چند لوگ بستی میں سے کریں، اور کم از کم
ہر بستی میں سے ایک آدمی تو ضرور کرے تاکہ یہ سنت ادا ہو جائے اور سارے لوگ گناہ سے بچ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل ہر سال رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ ایک سال بتقاضۂ بشری ایسا ہو گیا کہ آپ کو سفر درپیش ہوا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری سال تھا، تو اس سال میں جو رمضان آیا ہے اس رمضان میں آپ علیہ السلام نے بجائے 10 دن اعتکاف کرنے کے، بجائے آخری عشرے کے اعتکاف کرنے کے، آپ علیہ السلام نے 20 یومن 20 دن کا اعتکاف فرمایا، آخری 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا۔ اتنی اس کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کو قضا کرنا اور اس کو چھوڑنا مناسب نہ سمجھتے ہوئے اس سال اس کی قضا کر لی، 20 دن کا اعتکاف کیا۔ پتہ یہاں سے یہ چلتا ہے کہ اعتکاف بہت ہی بڑی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کا اہتمام کرے۔ اعتکاف شروع ہوتا ہے آج، چونکہ 20 رمضان ہے، آج جب سورج غروب ہوگا تو اس وقت اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ ہر معتکف کو چاہیے، ہر اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ اس کا سامان، اس کا بستر، اس کا جو کچھ اس نے لانا ہے وہ آج رات مغرب سے پہلے عصر کے بعد وہ لے آئے، اس کا انتظام کرے۔ میں آپ ساری عوام سے مخاطب ہوں کہ آپ جہاں جہاں کے بھی رہنے والے ہیں، جس مسجد سے آپ منسلک ہیں، آپ اپنی مسجد میں بیٹھیے، اعتکاف کا اہتمام کریے، چونکہ یہ بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکید فرما رہے ہیں، یہ حکم فرما رہے ہیں کہ آپ میرے گھر کو صاف کر دیجئے، ایک دم صاف اور شفاف کر دیجئے ان لوگوں کے لیے جو رمضان میں اعتکاف فرمانے والے ہیں، جو اعتکاف فرمانے والے ہیں، ان کے استقبال میں آپ میرے گھر کو پاک اور صاف فرما دیجئے۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اعتکاف کتنی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے، اور حدیث تو بیش بہا ہے، اگر ان کو بیان کیا جائے تو ایک جمعہ نہیں کئی جمعے گزر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے اختصاراً عرض کیا ہے، 1-2 آیت تو قرآن مقدس سے اٹھا کر آپ کے سامنے رکھی ہیں، چند روایات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور کئی روایات میں بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے کان یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، بار بار دہرایا جاتا ہے۔ یہ تھی اعتکاف کی فضیلت۔ اب اعتکاف کے 2-4 مسائل پیش کر کے بات ختم کی جاتی ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرات مسجد میں اعتکاف کریں گے وہ حضرات اپنی ضرورت بشری اور تقاضائے بشری کے ناطے باتھ روم تک جا سکتے ہیں، وہاں جا کر نہا سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر مسجد کے ایریے سے باہر جانا یا اسی طریقے سے اپنے معتکف خانے سے باہر جا کر باہر کے صحن میں بیٹھنا اور بیٹھ کر کسی کو بلانا، وہاں گپ شپ کرنا، یہ ساری چیزیں نہیں چلیں گی۔ اگر ایسا کرو گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اعتکاف کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ مرد کا غسل جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے، اور عورت کا حیض نفاس سے، غسل جنابت سے، ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی پاک نہیں ہوگا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، یہ شرائط میں سے ہے۔ تو خیر، دوسری بات یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ اعتکاف صرف مردوں پر ہے، اعتکاف عورتوں پر بھی ہے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا انتہائی آسان ہے، مردوں کے لیے پھر کوئی دقت پریشانی ہو سکتی ہے، مگر عورتوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے بڑا ہی آسان کر دیا گیا ہے۔ عورتیں اپنی 4 دیواری میں رہ کر اپنے گھر کا ایک کونا منتخب کر لیں، وہاں بیٹھیں، وہاں اعتکاف کریں۔ اور اعتکاف میں کرنا کیا ہے؟ مقصد تو میں نے بتا دیا کہ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا یہ اعتکاف کا مقصد ہے، مگر اعتکاف میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ کیا مسجد میں آ کر آپ کو سو جانا ہے؟ کیا گھر کے کسی کونے میں اپنی عورت کو بٹھا کر اس کو سلا دینا ہے؟ نہیں، آپ نے لیلۃ القدر کو پانا ہے، لیلۃ القدر کے فیوز اور برکات سے اپنے آپ کو بہرہ ور کرنا ہے۔ تو
وہ سو کر نہیں ہوں گے، وہ آپ تلاوت قرآن سے ہوں گے، وہ آپ دعاؤں کا اہتمام کرنے سے ہوں گے، وہ آپ نوافل کا اہتمام کرنے سے ہوں گے، وہ آپ مختلف انداز میں مختلف عبادات کرنے سے ہوں گے۔ آپ کو مختلف عبادات انجام دینی ہے، اور اسی طرح بیکار لغویات میں، فضولیات میں، ان ساری چیزوں میں نہیں لگنا ہے۔ اگر ان چیزوں میں آپ لگو گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات ذہن میں وہ لوگ رکھیں جو اعتکاف کرنے والے ہیں، ورنہ اللہ ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی عورتوں کو گھر کے کسی کونے میں بٹھا دیں، اعتکاف وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے معمولات بھی کر سکتی ہے گھر میں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کھانا نہیں بنا سکتی یا اسی طریقے سے اور بہت سے معمولات ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتی، بالکل اعتکاف میں کر سکتی ہے، ان کے لیے یہ اجازت ہے۔